أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. قابل وقار اس عظیم الشان اجلاسیان کے صدر فضیلت الشیخ کوثر المدنی حافظہ اللہ و تولی، ناظم جلسہ فضیلت الشیخ فیروز ہارونی حافظہ اللہ و تولی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، خصوصاً فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی، مرسی ٹی وی حیدرآباد حافظہ اللہ و تولی، ڈاکٹر جابر حسین صاحب کولکتہ حافظہ اللہ و تولی، پوٹھیا گھاٹ اور اس کے قرب و جوار سے آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، رات کافی ہو چکی ہے اور ادھر کا جو پرمپرا زندہ ہے، جو باقی ہے، وہ تو جو چل رہا ہے وہ تو چل ہی رہا ہے. اس کے اوپر کئی ہمارے شیوخ حضرات بول چکے ہیں کہ اتنی رات کو تقریر کرنا مناسب نہیں ہے. دونوں کے لیے، سننے والوں کے لیے بھی اور سنانے والوں کے لیے، دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے. کوشش یہی ہونی چاہیے 1 بجے تک پروگرام ختم کیا جائے، اور امید ہے انشاءاللہ جو محنت ہمارے اکابرین، ہمارے علماء کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس میں کامیابی ملے گی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو رچایا گیا ہے، اللہ رب العالمین اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. اور جو باتیں کہی گئی ہیں مجھ سے پہلے شیخ مشتاق ندوی حفظہ اللہ نے بھی آپ کے سامنے خطاب کیا، شیخ انعام مدنی حفظہ اللہ نے بھی آپ کے سامنے خطاب کیا، شیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ نے بھی خطاب کیا، اور ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب بہت قیمتی باتیں آپ کے سامنے کر رہے تھے. میں نے
قرآن کریم سورہ تحریم سے آیت نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کو سرسری طور پر آپ پہلے دیکھیں، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مومنوں، اے ایمان والو، اے اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھنے والوں، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والوں، قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنے والوں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ، بچاؤ۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو، اپنی پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ کوئی پنڈت نہیں، کوئی مولوی نہیں، کوئی پیر نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی بزرگ نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے مومن بندوں اور میرے مومن بندیوں، تم اپنے آپ کو، خود کو اور اپنے پریوار والوں کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اللہ ہی جانتا اس جہنم کی آگ کے بارے میں، اس جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں، اس جہنم کی تپش اور گرمی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے وہ جہنم کی آگ کتنے ڈینجر اور کتنا خطرناک، وہاں کا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہنم کی آگ کو جان رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ خود کہہ رہا، میرے بندو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو، دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، دونوں کو عذاب علیم سے بچانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو بھی ڈراؤ، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے فیملی والے کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جب دنیا کی آگ کا تم سامنا نہیں کر سکتے ہو اور دنیا کی آگ کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے ہو، دنیا کی آگ حالانکہ جہنم کے مقابلے میں اور جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ بھی نہیں ہے۔ 69 گنا زیادہ جہنم کی آگ اس دنیا کے مقابلے میں ہے۔ اتنی زیادہ ڈینجر، اتنی زیادہ تیز اور تپش اور اس کے اندر گرمی ہے کہ ایک چنگاری اگر دنیا میں پھینک دی جائے تو دنیا تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے۔ اس جہنم کے بارے میں قرآن کریم میں کئی جگہوں اور کئی مقامات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگوں، نارن تلظا، وہ جہنم کی آگ شعلہ مارنے والی ہے، نارن حامیہ، وہ جہنم کی آگ بھڑکنے والی آگ ہے۔ کہیں فرمایا لواحۃ للبشر، وہ جہنم کی آگ انسان کی چمڑیوں کو ادھیڑ کر کے رکھ دے گی۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جہنم کی آگ کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی جہنم کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے مومن بندو، تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے اندر ایسے ایسے فرشتے موجود ہیں، اس کے داروغے ایسے اتنا ڈینجر ہیں، غلاظ لا یعصون اللہ، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہے اس کام کو وہ کرتے ہیں، اس کام سے وہ باز نہیں آتے ہیں۔ وہ فرشتے بہت ہی زیادہ فرما بردار ہیں، بس اللہ کے ایک حکم پر وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب غور کیجئے، یہ جہنم کی آگ، اس جہنم کی آگ کو آدمی کو ذہن میں رکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ جلے ہوئے انسانوں کو دیکھیے، سمجھ میں بات آئے گی کہ دنیا کی آگ انسان کو کس طریقے کے راکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ تو آگ ہے،
جلا دیتی ہے، مار دیتی ہے، ختم، تباہ و برباد۔ لیکن وہ جہنم کی آگ، نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اس آگ کو تو اللہ تعالیٰ نے جلایا ہے، وہ آگ انسان کے سینوں تک پہنچ جائے گی، لیکن انسان کو موت نہیں آئے گی، انسان اس جہنم میں مر نہیں سکتا ہے، وہاں پہ تڑپتا رہے گا، چیختا رہے گا، چلاتا رہے گا، لیکن موت نہیں آئے گی۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، اس جہنم کے اندر موت نہیں ہے، اس جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے، صرف تڑپنا ہی تڑپنا لکھا ہوا ہے، اس جہنم کے اندر موت نہیں ہے، اس جہنم کے اندر زندگی نہیں ہے۔ اس جہنم کے اندر اگر انسان چلا گیا تو 40 سال تک پانی مانگے گا، لیکن اسے پانی نہیں ملے گا۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، چیخ کر کے کہے گا، او جہنم کے داروغے، او جہنم کے فرشتے، او جہنم کے مالک، او جہنم کے داروغے، یا مالک لیقضی علینا ربک، ہمارے رب سے کہہ دے کہ ہمیں مار دے، ہمیں موت دے دے، ہماری زندگی ختم کر دے، اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، برداشت کے باہر ہے، اس جہنم کی آگ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، موت نہیں، ہمیں مار ڈالے، لیکن میرے بھائی اس جہنم میں موت نہیں۔ اب ہمارے سماج کے اندر جو گڑبڑیاں ہیں، بھائی چارہ نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر نماز کی پابندی نہیں ہے، ہمارے سماج کے اندر حسد ہے، جلن ہے، ہمارے سماج کے اندر شراب نوشی ہے، ہمارے سماج کے اندر زناکاریوں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، لوگ چوری اور چپکے جا کر کے زناکاری کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر اس جہنم کو اگر لوگ اپنی ذہن کے اندر رکھیں گے تو یقین ہے کہ انسان ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قرآن کہتا ہے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، تمہارے قبروں سے اٹھایا جائے گا، اور اللہ کے سامنے جا کر کے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ یہی چیز تو ہے ہندو دھرم کے اندر آواگمن کا ہے معاملہ، آواگمن کا عقیدہ ہے، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 7 بار پرن جنم ہوگا، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7ویں بار، یعنی 7 بار 7 جنم ہوں گے۔ اور بعض کتابوں کے اندر لکھا نہیں، مرتیو پشچات دتیہ جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں ہوگا۔ مرتیو پشچات جنمم بھاوتی، مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا نہیں، نہ دتیہ نہ ترتیہ نہ چترتھ نہ پنچم نہ षشٹم، یعنی مرنے کے بعد دوسرا جنم ہوگا، تیسرا، چوتھا، 5واں جنم نہ ہوگا۔ یہی تو قرآن بھی کہتا ہے، اے میرے بندو، مرنے کے بعد تمہاری دوسری زندگی تمہیں دی جائے گی، اور وہی دوسری زندگی میں تیرا حساب و کتاب اللہ کے سامنے ہوگا، اللہ کے سامنے تمہیں اپنی زندگی کا حساب و کتاب تمہیں دینا پڑے گا، بتانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو بولنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تیری زبان نہیں چلے گی، تیری آواز، تیرے بولنے والی جو زبان جھوٹ بول کر کے لوگوں کو تم مائل کرتے ہو، اس زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا، قرآن کہتا ہے میرے بندو، ہم قیامت کے دن ہم تمہاری زبان کے اوپر مہر مار دیں گے، ہم تمہاری زبان کے اوپر لگام لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم تمہارے ہاتھ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے پیروں سے سوال کریں گے، ہم تمہارے جسم کے الگ الگ انگ سے سوال کریں گے، ہم تمہارے باڈی سے سوال کریں گے، اور تیرا یہ باڈی چیخ کر کے بولے گا، تمہیں معلوم نہیں ہے
کل قیامت کے دن تیرا ہی جسم تیرے خلاف گواہی دے گا، اور انسان چیخ کر کے اپنے جسموں سے کہے گا، اپنے پیروں سے، اپنے ہاتھ سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ چیخ کر کے انسان اپنے پیروں سے کہے گا اے میرے پیر، یہ تو کام میں نے تیرے فائدے کے لیے کیا تھا، اے ہاتھ میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے آنکھیں میں نے تیرے لیے کیا تھا، اے کان میں نے تیرے لیے کیا تھا، تو میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے؟ وہ چیخ کر کے انسان کی اعضاء بولیں گے۔ آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی شکتی دی ہے، طاقت دی ہے، آج ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے تیرے کرتوت کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر اس چیز کے بارے میں یقین ہو تو انسان بہت سوچ سمجھ کر کے اپنے قدم کو رکھے گا۔ آج بھائی چارہ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں بھائی بھائی میں دشمنی ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے، ہاں بھائی بھائی کو جیل پہنچانے کے چکر میں لگا ہوا ہے، بھائی کو مارنے اور کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی سے بات نہ کرے۔ ہاں 1 دن 2 دن 3 دن چل سکتا ہے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو میرے بھائیو یاد رکھنا وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ آج بتاؤ میرے بھائیو، آج مسلمانوں کے اندر آپس میں نفرت ہے، حسد ہے، بغض ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے اور محمد رسول اللہ تو یہ اعلان کر کے کہتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا، اے مسلمانوں تم آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو۔ لیکن آج مسلمان سے بغض رکھ رہا ہے، نفرتیں کر رہا ہے، دشمنیاں رکھ رہا ہے۔ آج مسلمان کے پیچھے لگا ہوا ہے، یہ مسلمان بھائی آگے کیسے جا رہا ہے، یہ ترقی کیسے کر رہا ہے، یہ بلڈنگیں کیسے بنا رہا ہے، یہ گاڑیاں کیسے خرید رہا ہے، اس کے بچے دیندار کیسے بن رہے ہیں۔ آج میرے بھائیوں، آج مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا اگر ہے تو پھر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان بھائی کے تعلق سے اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے بارے میں، اس صحابی نے پیچھا کیا، ایک انصاری صحابی کا، جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، یہ جو صحابی آپ کے درمیان آیا ہوا یہ جنتی ہے۔ آپ درس دے رہے تھے، اسی دوران یہ صحابی جن کا نام سعد بن وقاص ہے وہ آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لوگو، یہی وہ صحابی ہے جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنتی ہے۔ جب مجلس ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان کے پیچھے لگ گئے، ان کے گھر تک گئے اور کہا کہ اے اللہ، اے میرے بھائی، اے میرے دوست، میں آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں۔ پہلے لوگوں کا دل بہت بڑا تھا، آئیے، ویلکم ویلکم، آئیے، مرحبا، خوش آمدید، آئیے، آپ کا میرے گھر کے آنا مبارک ہو، آئیے میرے گھر کے اندر، آپ میرے گھر کے اندر آئیں گے تو برکتیں آئیں گی، اللہ کی رحمت نازل ہوں گی، مہمان نوازی تو ہونا ہی چاہیے، آئیے، مہمان کا آنا مبارک ہو۔ ان کو اپنے گھر کے اندر بلا لیا، مہمان نوازی کی اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے، اور 1 دن 2 دن 3 دن تک ان کے گھر میں رہے، اور رہنے کے بعد جب وہ جانے لگے وہاں سے، یہ انصاری صحابی جب جانے لگے، حضرت سعد بن وقاص وہاں سے نکلنے لگے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے پوچھا، چیخ کر کے کہا، کہاں جا رہے ہیں ابھی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ 1-2 دن تو ہوا ہے، 3 دن ہی تو ہوئے ہیں، 2-4 دن تک اور رہ لیجئے، اس کے بعد ہمارے گھر سے جائیے گا۔ جب آپ میں کہتے ہیں نہیں، 3 دن تک میں آپ کے گھر میں آیا تھا، کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، مرغہ مسلم توڑنے کے لیے نہیں، آپ کے گھر میں آیا تھا اور اس مقصد سے آیا تھا، سوچ یہ تھی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے، آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے، یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ دنیا میں کون سا وہ عمل کرتے ہیں، کون سا وہ کام کرتے ہیں، کون سا وہ پنیہ
کرتے ہیں, کون سا وہ ثواب والا عمل کرتے ہیں, کون سی وہ نیکی کرتے ہیں جس نیکی کے بلبوتے پہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. وہ دیکھنے کے لیے آیا تھا, ایک دن رکا, 2 دن رکا, 3 دن رکا, لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. نماز تو آپ پڑھتے میں بھی پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوت آپ کرتے میں بھی کرتا ہوں, لیکن سمجھ میں بات نہیں آئی. آپ کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ نے جو جنت کی سرٹیفکیٹ سنائی ہے, آپ کو جنتی قرار دیا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی کہ محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی بتایا ہے, وہ کون سا عمل ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہوگا, کیونکہ میرا نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتا. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, وہی بولتا جو اللہ بلواتا ہے. میرے نبی نے تو سچ ہی کہا ہوگا, لیکن کیا عمل کرتے میرے بھائی؟ اگر آپ بتا دیتے تو بڑی مہربانی ہوتی, میں بھی وہ عمل کروں اور میں بھی جنت میں چلا جاؤں, میں بھی وہ کام کروں اور میں بھی جنت کے اندر داخل ہو جاؤں. کہا کہ اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا جنتی میرے بارے میں؟ کہا کہ ہاں آپ کے بارے میں جنتی کہا ہے. اس نے کہا کہ اگر اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا ہے تو بہت بڑا عمل میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں بہت خاص عمل نہیں کرتا ہوں, صرف میں اتنا کرتا ہوں کہ میں اپنے کسی مسلمان بھائی سے حسد نہیں کرتا, میں کسی مسلمان بھائی سے جلتا نہیں ہوں, میں کسی مسلمان بھائی سے بغض نہیں رکھتا ہوں. شاید کسی وجہ سے اللہ کے نبی نے میرے بارے میں کہا ہے کہ جنتی. وہ چیخ کر کے وہ صحابی کہتے ہیں او اللہ کے بندے بس کر, یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے محمد رسول اللہ نے آپ کو جنتی قرار دیا ہے. اسی عمل کے بلبوتے پہ آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی بتایا ہے, یہی وہ عمل ہے. میرے بھائیوں ذرا سوچئے, غور کیجئے, پہلے کے لوگ ایسے تھے جو مسلمان سے نفرت نہیں کرتے تھے, حسد نہیں کرتے تھے, جلتے نہیں تھے, ایک مسلمان کے لیے دعا دیا کرتے تھے. اور آج بھی سعودی عربیہ کے اندر آپ بھی جائیں گے اور کسی بھائی سے ملیں گے تو آپ کو اتنی لمبی چوڑی دعائیں دیں گے کہ آپ سن کر کے تعجب کریں گے. اجنبی بھائی بھی آپ سے گلے ملے گا تو بہت ساری دعاؤں سے نوازے گا. آج بھی سعودی عرب کے اندر یہ رواج ہے, اور ہمارے یہاں کوئی دعا ہوا نہیں. وہ چندہ وندہ میں لمبی چوڑی دعا, جتنا موٹا پیسہ جتنا لمبا پیسہ اتنی لمبی دعا مولوی دیتا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, پیسہ دیا 500 میں اس کو جنتی قرار دیا. ہوتا ہے یہاں پہ, اس کے علاوہ اور کبھی دعائیں نہیں, کبھی نہیں. لیکن ہاں یہ علماء کے ساتھ آپ جڑیے, علماء کے ساتھ جڑیے, آپ کو یہ ماحول ملے گا. علماء سے رابطے میں رہیے, آپ کو یہ ماحول ملے گا. قرآن سے آپ جڑیے. ابھی ہمارے شیخ بتا رہے تھے نا, واقعی یہ آسان قرآن جو ہمارے شیخ فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظہ اللہ کی طرف سے اس جو تفسیر لوگوں کے سامنے بھی عام ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ لوگ اس آسان قرآن کو اپنے یہاں منگا رہے ہیں. اور ہر کسی کو میں بھی مشورہ یہی دوں گا اور میں یہی کہوں گا, آسان قرآن جس کو 30 بڑے بڑے عالم مدنی سلفی اور اونچے لیول کے عالموں نے اس آسان قرآن کو بتایا, بہت آسان, بہت معتبر اور ہر طریقے سے بہت زبردست ہے. آپ اس کتاب کو اپنے گھر کے اندر لازم پکڑوائیے, بچوں کے اندر ایک ماحول بنے گا. پڑھوائیے, بہت سمپل ہے. آپ نے بہت ساری تفسیر کی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی, لیکن اس تفسیر جیسی کتاب آپ کو نہیں ملی ہوگی آج تک. اتنی آسان سمپل, آپ اس کو اپنے یہاں ہر حال میں منگوائیے اور اپنے یہاں لازم کروائیے, کیونکہ قرآن ہی آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے, دوسری کتاب نہیں. میرے بھائیوں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں, شیخ صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں, ہم سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اور یہ ہمارے فیروز صاحب سے بھی, ہارونی صاحب سے بھی اس معاملے میں رابطہ کر سکتے ہیں. اور اس قرآن کو اپنے یہاں لازم پکڑوائیے. ہر کسی کے گھر میں یہ ایک کم سے کم ہر کسی کے گھر میں ایک قرآن ہونا چاہیے. یہ میرا ذاتی مشورہ ہے آپ سے. اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو قرآن سے رشتہ جوڑیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ.
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے کیسے بچو گے؟ جب تک مومن نہ بنو گے۔ مومن بنو گے، مومن ہی جہنم سے بچ سکتا ہے۔ مومن لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، جہنم سے بچ رہا ہے اور جنت میں انٹری ہو رہا ہے۔ جب تک کہ ایمان والے نہیں بنو گے جنت میں نہیں جاؤ گے، جہنم سے نہیں بچو گے۔ لا تدخل الجنت حتی تؤمنوا، اے لوگوں جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ ایمان والے نہ بن جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور جب تک اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو، ایک دوسرے سے آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے صحابیوں، اے میرے دوستو، اے میرے صحابیوں، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جس کام کو کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کر سکتے ہو، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں، ایک ایسی چیز نہ بتاؤں؟ اور کہیں فرمایا اولا انبئکم، کیا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کام کو کر کے تم آپس میں محبت کر سکتے ہو؟ اللہ کے نبی نے خود جواب دیا، افشوا السلام بینکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، سلامتی کو پھیلاؤ۔ کوئی بھی ملے، چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم ہو غیر عالم ہو، ایسا نہیں مولوی صاحب کو دیکھا السلام علیکم اور کسی غیر مولوی صاحب کو دیکھا تو کچھ نہیں، بھاگ گیا وہاں سے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کسی سے ملیے، مسلمان بھائی کسی سے بھی راستے میں چلیے، آپ اپنے گاؤں میں گزر رہے ہیں، آپ کی نظر کسی کے اوپر پڑی تو چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور جو موٹر سائیکل سے موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو سلام کرے، کار والا موٹر سائیکل کو سلام کرے۔ ہاں افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے کے درمیان آپس میں سلامتی، سلام کو پھیلاؤ۔ جب سلام کو پھیلاؤ گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور آپ نے اس کو سلام کیا، وہ بھی آپ کو سلام کرے گا، دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان والے بنو گے، اور ایمان والے بنو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ کتنا آسان ہو، کتنا سمپل ہے جنت میں جانا، لیکن میرے بھائیوں اتنا آسان کام بھی آج کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آج فیس بک میں ہائی، ہیلو، گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، یہی سب چل رہا ہے۔ سلام کا رواج اپنے یہاں ختم ہو چکا ہے میرے بھائیوں، سلام کا بھی طریقہ معلوم نہیں ہے۔ موٹر سائیکل جس جا رہا خالی سر ہلا دیا، بس سلام ہو گیا، بتائیے، خالی سر ہلا دیا، چلو ایسے تھوڑی ہوتا ہے سلام۔ سلام بولو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے نبی نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پورا کا پورا سلام کرو، کیونکہ اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہے تو گویا کہ اس نے 30 نیکیاں حاصل کر لی، 30 نیکیاں۔ السلام علیکم اگر کوئی کہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا کوئی وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ بڑھا کر کے بولیے اور اچھے سے اس کو جواب دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ورحمۃ اللہ اس کے رحمتیں آپ کے اوپر ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں آپ کی زندگی میں نازل ہو۔ میرے بھائیوں یہ سلام کا طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے اور بتایا ہے، اس سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مدنی، بڑے بڑے عالم علماء، بہت سے لوگ ہوتے ہیں عالم علماء بھی بہت سے لوگ سلام ہی نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ہمارے الحمدللہ سامنے نہیں وہ بات ہونی چاہیے، میں کبھی بھی اپنے شیخ محترم مدنی صاحب کو فون کرتا ہوں سب سے پہلے وہی سلام کریں، مجھے موقع نہیں دیتے۔ تو میرے بھائیوں ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم بڑے عالم ہیں، ہم بہت بڑے مولوی ہیں، ہم بہت بڑے مدنی ہیں، ہم بہت بڑے مفتی ہیں، ہم بہت بڑے رئیس اور بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ یہ ہمیں سلام کرے۔ محمد رسول اللہ کی جیونی کے دیکھو، اللہ کے نبی چلا کرتے تھے، اپنے سے چھوٹوں کو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا اپنے گھر کے اندر انٹری کرو تو سلام کر کے داخل ہو جایا کرو، اپنے گھر والوں کے لیے بھی سلام کرو۔ آج ہمارے یہاں یہ رسم، ہمارے یہاں یہ طریقہ ختم ہو گیا ہے، گھر کے اندر انٹری کرتا ہے تو سلام ولام کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہم اپنے بیوی کو سلام
सलाम क्यों करें, हम उससे क्या छोटे? नहीं मेरे भाइयों, अपने घर वालों के लिए आप सलाम कीजिए, घर के अंदर आप एंट्री कीजिए तो सलाम करते हुए दाखिल होइए। ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाया है और इसके ज़रिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है। आपसे कोई नफरत करे, रोज़ाना सलाम कीजिए, रोज़ाना सलाम कीजिए, एक ना एक दिन ये नफरत ख़त्म हो जाएगी और मोहब्बत आपस में पैदा हो जाएगी और ये मोहब्बत आपको ईमान वाला बना देगा और ईमान ही वाला जन्नत में जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को और अपने घर वाले को दोनों को जहन्नम की आग से बचाओ, खुद को भी जहन्नम की आग से बचो और अपने परिवार वाले को जहन्नम की आग से बचाओ। उस जहन्नम की आग से बचाने के लिए मेरे भाइयों एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा, एक तरीका आपको ये भी अपनाना पड़ेगा कि आपस में जो आप रहते हैं सलाम को बढ़ावा दीजिए। सलाम के ज़रिए से आपस में मोहब्बत पैदा हो सकती है और ये सलाम करना और एक दूसरे से मोहब्बत करना और सलामती को फैलाना ये भी जन्नत में जाने का ज़रिया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कभी फरमाया था, या अय्युहन्नास अफ़्सुस सलाम वसिलुल अरहाम, ऐ लोगों, ऐ दुनिया के लोगों, अफ़्सुस सलाम, सलामती को फैलाओ, वसिलुल अरहाम, रिश्तेदार को जोड़ो, रिश्तेदारियों को छोड़ो, रिश्तेदारियों को तोड़ने की जरूरत नहीं है। भाई भाई में नफरत न फैलाओ, रिश्तेदार रिश्तेदार में नफरत न फैलाओ। अगर आपस में कोई इख्तिलाफ है तो इख्तिलाफ को खत्म करो। फअस्लिहू बैना अखवैकुम, अपने भाइयों को आपस में मिला दो, अपने भाइयों के इख्तिलाफात को खत्म कराने की कोशिश करो। फरमाया इमाम कायनात ने वसिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, और रात की तारीकी में उठ करके नमाज पढ़ो। रात में जब सो रहे हो, लोग खर्राटे की नींद ले रहे हो, घर सो रहा हो, आदमी बेखबर हो दुनिया से, कोई मतलब ही नहीं इस दुनिया से, उस वक्त में उठो और तहज्जुद की नमाज पढ़ो। रात की तारीकी में उठो, इस ठंड में आदमी कोई उठे, वजू बनाए और नमाज पढ़े। मेरे भाइयों सोचिए कितना जबरदस्त काम है, बहुत आसान नहीं है, बहुत ही सिंपल नहीं है। कोई इस ठंड के महीने में वजू बनाए और उठ करके रात में तहज्जुद की नमाज पढ़े और अल्लाह ताला को खुश करने के लिए नमाज पढ़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये नमाज अल्लाह ताला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वसल्लू बिल्लैली वन्नासु नियाम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रात की तारीकी में उठता हो और तहज्जुद की नमाज पढ़ता हो, ऐसा काम करने वाला तदखुलुल जन्नत बिसलाम, इमाम कायनात फरमाते हैं जन्नत के अंदर सलामती के साथ दाखिल होगा। तीन काम इसके अंदर, इस हदीस के अंदर तीन काम। एक तो सलामती को फैलाओ, आपस में नफरत को ख़त्म कीजिए, पहला काम ये करना है। रिश्तेदारियों को जोड़िए, ये भी नफरत को ख़त्म करने वाली बात है। हाँ, आपस में दो भाई हैं, नफरत कर रहे हैं, दुश्मनी है, अदावत है, दो बहनें आपस में झगड़ा है, दोनों में आपस में बातचीत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोनों को आपस में मिलाने की कोशिश करो, दोनों को आपस में जोड़ने की कोशिश करो, दोनों की नफरतों को ख़त्म करने की कोशिश करो। ये बहुत ही बड़ा पुण्य वाला काम है, ये बहुत अच्छा अमल है, बहुत ही अच्छा अमल है। हाँ, दोनों को मिलाने में अगर झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोला जा सकता है, हालांकि झूठ बोलना बड़ा पाप है, बड़ा गुनाह है, लेकिन लैसल कज़्ज़ाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास, अगर दोनों को आपस में मिलाने के लिए झूठ बोला जाए। ऐ अब्दुर्रहमान, आपके बारे में अब्दुर्रहीम बहुत अच्छी बातें कर रहा था, कह रहा था अब्दुर्रहमान भाई बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे नाराज़ हैं, क्या बात है, क्या वजह है, समझ में बात नहीं आ रही है। ये आप अगर इनसे कहें और उनके पास जाकर के इनके बारे में कहें, आई अब्दुर्रहीम भाई आपके बारे में अब्दुर्रहमान साहब कह रहे थे अब्दुर्रहीम बहुत अच्छे हैं, बहुत लायक फायक आदमी है, दीनदार है, नमाजी है, कुरान की तिलावत करने वाले, पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई है। अगर इस तरीके से बात की जाए और दोनों को मिलाने के लिए बात की जाए, इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास लैसल कज़्ज़ाब, झूठ नहीं है, आपस में मिलाने के लिए, दोनों भाइयों को जोड़ने के लिए, नफरतों को ख़त्म करने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ बोला जा सकता है, तो ये अमल किया जाए। आज यहाँ ऐसा होगा, आज तो अगर आग जल रही तो उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया जाए, दोनों आपस में इतना लड़ा दो,
اس کو دشمن بنا دو، اس کو دشمن بنا دو، یہ مارے اس کو، یہ ختم کرے۔ میرے بھائیو آپس میں ملانے والا کام نہیں ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے اسلام ختم ہو چکا ہے ہی نہیں، اسلام ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو جب یہ ڈر، یہ خوف رہے گا کہ جہنم کی آگ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، مجھے ان سب چیزوں کے بارے میں حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ جب مجھے ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا پڑے گا تو انسان احساس کرے گا۔ اسی وجہ سے عمر فاروق کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنا محاسبہ کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا محاسبہ کیا جائے، اپنا حساب کیا کرو اس سے پہلے کہ تیرا حساب کیا جائے۔ وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اے لوگو تم اپنا وزن کیا کرو، اپنے آپ کو تولتے رہو اس سے پہلے کہ تم کو تولا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس ترازو میں سب کو تولا جائے گا، اور قرآن تو چیخ کر کے کہتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ انصاف کا ترازو لے کر کی آئے گا، اور اس انصاف کے ترازو میں ہر کسی کو تولا جائے گا۔ نیکیاں اور برائیاں، نیکیاں جس کی بھاری پڑ جائیں گی اور برائیاں کم ہو جائیں گی، اس کو نیکیاں جس کی زیادہ ہو جائیں گی جنت میں جائے گا، برائیاں جس کی زیادہ ہو جائے گی جہنم کے اندر جائے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ نیکیاں اور برائیاں سوچنا چاہیے آدمی کو ہر وقت، اگر میں ابھی مر گیا تو جنت کی جہنم، میں اپنے بھائی کا دل دکھاتا ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے نفرتیں پھیلاتا ہوں، ارے میں اپنے بھائی سے معافی مانگ لوں، اپنے بھائی سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ابھی تو بہت ساری بیماریاں دنیا میں چل رہی ہے، کبھی کسی کو ہارٹ اٹیک اچانک ہو جاتا ہے، کبھی کوئی ایک مچھر کاٹ لیتا ہے ڈینگو کی بیماری، وہ آدمی اسی سے مر جا رہا ہے۔ نہ جانے کن کن بیماریوں میں آدمی لگ کر کے اچانک موت ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور یہ بدلاؤ اور سماج کے اندر یہ سدھار اسی ایک ہی وجہ پیدا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر، جہنم کی آگ کو اپنے دل کے اندر ڈال کہ آج نہیں تو کل اس جہنم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان اپنے آپ کے اندر خیال کرنے کی کوشش کرے، آج نہیں تو کل مرنا تو ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اگر اس بات کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ جتنا یقین رہے گا انسان اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ تو یہ بھائی چارہ اپنے یہاں پیدا کرنے کی کوشش کیجیے، اپنے یہاں سے نفرتوں کو ختم کیجیے، سلامتی اور اپنے یہاں سلامتی کو بڑھاوا دیجیے، نفرتوں کو ختم کیجیے۔ بغل میں غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا رویہ اپنائیے۔ غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائیے، اگر بغل میں آپ کا غیر مسلم بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ بیمار ہے تو اس کو بھی دیکھنے کے لیے جائیے، آپ سے جتنا ہیلپ ہو سکتا ہے اس کی مدد کرنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اسلام بتاتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن بہت سے مسلمان ہیں، آج مسلمان بیمار پڑتا تو دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے، اور اگر جاتا تو اس کو اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ بیمار کے پاس کھڑے ہو کر کے کون سی دعا پڑھی جائے۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ بیماریوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں؟ آپ لوگ جاتے تو ضرور ہوں گے، اس کے سامنے پہنچ کر کے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ آپ تو دوا تو دے نہیں سکتے ہیں، سوئیاں تو لگا نہیں سکتے، انجیکشن تو لگا نہیں سکتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک ہی چیز ہے دعا۔ کون سی دعا دیتے ہیں معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ کتنے لوگوں کو معلوم؟ ہاتھ اٹھائیے تو اتنے رات کو ہم یہی سب کروائیں گے۔ اب کتنے کو معلوم ہے بتائیے، غور کیجئے میرے بھائیو۔ کیا جا کر کے منتر پڑھ دیتے ہیں کیا؟ چترویدی آپ بھی ہیں؟ غور کیجئے، جب آپ کسی مریض کے پاس جائیے تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا مریض کے پاس جائیے تو کہیے لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہم اذھب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اس قوم کو بھی اتنی دعائیں معلوم نہیں ہے، اور کسی فلم کا گانا پوچھ دو تو بھوجپوری گانا تو سب کو یاد ہے۔ میرے بھائیوں
عجیب مسئلہ ہے، آج ہمارے یہاں میرے بھائیوں کی چیزیں معلوم نہیں ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتا ہے۔ میرے بھائیوں سوچو، غور کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں تو آپ یاد کر سکتے ہیں، یہ بہت بڑی دعائیں نہیں ہے۔ اس وجہ سے آئی مسلمانوں اپنے آپ کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو، اپنے اندر بدلاؤ لانے کی کوشش کرو، اور ہمارے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، ہمارے اندر جو کمیاں ہیں وہ دور ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر آپ کو ایک کام اور کرنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر جو چیزیں جو خرابیاں ہیں اس کو اپنے یہاں سے ڈیلیٹ کرنا ہوگا، اپنے یہاں اپنے اندر اچھائیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، اپنے یہاں اچھائیوں کو لانا پڑے گا۔ جیسے شراب لوگ پیتے اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ شراب کی لت پر میں یہ قوم ڈوبتی جا رہی ہے اور نوجوان نسل شراب کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ شراب کو چھوڑنے کی کوشش کرو اور محمد رسول اللہ کے اس فرمان کو یاد رکھو کہ جو آدمی شراب پیے گا اور شراب پینے والے کی 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، جو شراب پینے والا ہوگا اور فماتا، اور اگر اسی حال میں مرا تو دخل النار، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اے شرابیوں، اپنے یہاں سے شراب کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں، وہ کون سی چیز تھی اور کیسا عقیدہ تھا اور اللہ پر کتنا یقین تھا، جب ایک پکارنے والا پکارتا ہے، وہ لوگوں آج سے شراب بند کر دی گئی ہے، آج سے شراب حرام کر دی گئی ہے، وہ لوگوں شراب مت پیو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا۔ سنیے، پوٹھیا گھاٹ کے لوگوں، منساہی کٹیہار کے لوگوں ذرا اس منظر کو دیکھو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے گھر لوگوں کو شراب پلا رہا تھا، یہ لیجئے یہ لیجئے یہ لیجئے۔ بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شراب پی رہے تھے، اور اسی دوران ایک پکارنے والا پکارتا، لوگوں آج شراب حرام کر دی گئی ہے، آج سے کوئی شراب نہ پیے۔ لوگوں کے ہاتھ میں گلاس میں شراب بھری ہوئی ہے، لوگ شراب لوگ پی رہے ہیں، اسی گلاس کے ذریعے سے شراب فل ہے گلاس کے اندر، لیکن میرے بھائیوں شراب پیتے پیتے لوگ رک گئے۔ گلاس میں فل شراب ہے، پی رہے ہیں، لیکن یہ آواز سنے تو رک گئے، اور لوگوں نے سنا شراب حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ بھی سوچتے تھے ارے حرام کر کل سے نہیں پئیں گے، آج پی لیتے، جو بچا ہو اس کو آج پی لو نا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ ہاتھ میں جو بوتل اور جو گلاس تھا اس گلاس کو زمین میں پھینک دیا، بوتل کو پھینک دیا۔ لوگوں نے اپنے گھروں سے مٹکوں کو نکال کر کے مدینہ کی گلیوں میں توڑنا اور پھوڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ایمان کتنا زبردست تھا، اللہ کا ڈر اور خوف کیسا تھا۔ میرے بھائیوں، شراب کے بغیر لقمہ اندر نہیں جاتا تھا۔ یہ لوگ قرآن کی آیت سن کر کے اور محمد رسول اللہ کا میسج سن کر کے اپنے شراب کو بند کر دیا کرتے تھے۔ آج اتنی تقریریں اس کٹیہار، پورنیہ اور بہار کے اندر اتنے جلسے ہوا کرتے ہیں، اور ان جلسوں کے اندر شراب کے اوپر تقریریں ہوا کرتی ہے، لیکن میرے بھائیوں کل بھی شراب لوگ پی رہے تھے، آج بھی شراب پیا کرتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان تو رکھتے ہیں، نبی کو تو مانتے لیکن نبی کی نہیں مانتے۔ نبی کو کفار مکہ بھی مانتے تھے، امین جانتے تھے، صادق جانتے تھے، نبی کی نہیں مانی تو وہ لوگ جہنم کے اندر چلے گئے۔ آج ہم اور آپ نبی کو مان رہے ہیں لیکن نبی کی نہیں مان رہے ہیں، تو اپنا ٹھکانہ کوئی فیصلہ کر لو کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ شراب سے اسی وقت بچ سکتے ہو جب آپ کو معلوم ہو شراب پینے والے کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا، اگر بغیر توبہ کے اگر وہ مر گیا تو جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا۔ کیا پتا کب کس وقت کون مر جائے گا، کیا پتا میرے بھائیوں، کسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کب کہاں مرے گا کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کب کس کی موت آئے گی کسی کو کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی جانتا نہیں ہے کب مرے گا، جوانی میں بڑھاپے میں کل صبح کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ مرنا تو ضرور
منظور ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے نبی اعلان کر دو جس موت سے تم بھاگ رہے ہو, الگ الگ دوائیوں کو کھا کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہو, اے لوگوں تمہیں مرنا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگ رہے ہو اس موت سے تمہیں ملنا ہی پڑے گا, ملاقات کرنی پڑے گی اور ملنا ہی نہیں پڑے گا. مرنے کے بعد تمہیں اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب دینا پڑے گا. موت آنی ہی ہے, مرنے سے بچ نہیں سکتے ہو, موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. اگر موت سے کسی کو چھٹکارا ہوتا تو جناب محمد رسول اللہ وہ شخصیت ہوتے. لیکن آج بھی جائیے مدینۃ الرسول, جائیے اس مسجد نبوی کے پاس جائیے, باب السلام سے انٹری کیجئے, آپ کو جناب محمد رسول اللہ کی قبر ملے گی. آپ کی نظر جب اس قبر کے اوپر پڑے گی تو میرے بھائیو چیخ کر کے یہ کہنے پر مجبور ہو جاؤ گے, اے ابوالکلام آپ کیا چیز ہو, اے عبد الرحمن آپ کیا چیز ہو. جب محمد رسول اللہ اس دنیا سے جا سکتے ہیں تو ہم بھی تو اس دنیا سے جا سکتے ہیں. یہ میرے بھائی کو ذہن میں رکھو, موت تو آنی ہے, موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. جب موت آنی ہے اور اللہ کے پاس جا کر کے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے تو میرے بھائیو اپنے زندگی کے اندر سدھار لانے کی کوشش کیجئے. شراب سے توبہ کیجئے, جوا سے توبہ کیجئے, زنا سے توبہ کیجئے اور اللہ سے معافی مانگیے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی معافی مانگنے والے کو بہت ہی زیادہ پسند کرتا ہے. حضرت عائشہ نے جب سوال کیا تو اللہ کے نبی یہ اس پوتر راتوں میں, شب قدر میں, طاق راتوں میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ کے نبی نے جو دعا سکھلائی تھی, اے عائشہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اے اللہ معافی کو تو پسند کرتا ہے, اے اللہ مجھے معاف کر دے. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے, روئے, معافی مانگے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بڑا پسند ہے کہ بندہ میرے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے. اور اللہ کہتا ہے مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کوئی میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس کے ہاتھ کو کھالے واپس کر دوں. میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ جب 99 قتل کرنے والے کو معاف کر سکتا ہے تو ایمن شاہی کٹیہار کے لوگوں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ اللہ سے رجوع کرو, توبہ کرو, معافی مانگو, گڑ گڑاؤ اور رات کی تاریکی میں رو رو کر کے معافی مانگو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عینانی لا تمسہ النار عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھیں جہنم میں جا نہیں سکتی ہے جو آنکھیں اللہ کو یاد کر کے خوف الہی میں جہنم کو یاد کر کے عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو. ایسا آدمی جہنم کے اندر جا نہیں سکتا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا. عین بکت من خشیت اللہ, وہ آنکھیں جہنم کے اندر کیسے جائیں گی جو اللہ کے خوف سے رونے والی آنکھیں ہو, اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والی آنکھیں ہو. غور کیجئے میرے بھائیو, آج تو ہم ہنسنے اور ہنسانے والے کام کر رہے ہیں, روتے کہاں ہیں, روتے کہاں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو, حضرت عمر فاروق کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو, کتنا زیادہ رویا کرتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے, اتنا زیادہ روتے تھے. رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے. اور باقاعدہ کبھی کبھی جب نماز وہ پڑھا کرتے تھے, نماز وہ پڑھا کرتے تھے حضرت عمر فاروق, تو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے رونا شروع کر دیتے. ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, ان عذاب ربک لواقع, تیرا عذاب واقع ہونے والا ہے, تیرا عذاب واقع ایک نہ ایک دن واقع ہونے والا ہے. اس آیت کو پڑھ کر کے عمر فاروق زارو قطار رویا کرتے تھے. میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے تو صحابہ کرام بہت زیادہ رویا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی کو اٹھائیے, حضرت عثمان غنی جب قبر کے بارے میں سنا کرتے تھے اور عذاب قبر کے تعلق سے اگر کوئی کسی سے کچھ سن لیا کرتے تھے بہت ہی زیادہ روتے تھے. اور قبرستان اگر جایا کرتے تھے اور قبروں کے پاس جاتے تھے تو بہت ہی زیادہ دہاڑ مار کر کے رویا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو کبھی کبھی قبروں کی بھی زیارت کر لیا کرو, کبھی کبھی قبرستان بھی چلے جایا کرو, کبھی کبھی ان قبروں کے پاس جایا کرو اور سوچا کرو یہاں بھی تو میرا بھائی دفن ہے,
میری بہن دفن ہے، میرا رشتہ دار دفن ہے، بڑے پیسے والا آدمی تھا وہ بھی تو یہاں دفن ہے، ایک نہ ایک دن مجھے بھی دفن ہونا ہے۔ امام کائنات نے تو اسی کا تذکرہ کیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْمَوْتِ، اے لوگوں موت کو یاد کرو، فَذَرُوهَا، اے لوگوں اس قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو۔ آج مسلمانوں کے اندر قبرستان میں جانے کا آج رواج ختم ہو چکا ہے، آج قبرستان نہیں جاتا ہے، کبھی اس بازار میں گیا تو کبھی اس بازار میں گیا، کبھی یہاں بھاگا تو کبھی وہاں بھاگا، اور جلسوں میں بھی آتا تو وہی بازار ہی کی سلسلے میں میلہ لگے گا، ہاں لڑکیاں آئیں گی، چلو انجوائے کرتے مستی کرتے، یہ جلسے بھی آتے لیکن مقصد سننے کے مقصد سے نہیں، اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کے مقصد سے نہیں، جلسوں کے اندر بھی آتے ہیں تو وہی میلہ ٹھیلا کے چکر میں آتے ہیں، چلو جا کر کے ہم بازار کا معائنہ کر لیں گے اور چلو ہم جا کر کے انجوائے کر لیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَذَرُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، وہ لوگوں قبرستان کی زیارت کیا کرو، وہ لوگوں قبر کی زیارت کیا کرو، قبرستان میں جایا کرو، کیونکہ یہ قبرستان میں جانے سے اور قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں موت یاد آئے گی، تمہیں آخرت یاد آئے گی، تمہیں اپنی زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی کہ آج نہیں تو کل تمہیں بھی تو اس قبر کے اندر جانا پڑے گا۔ آپس میں دشمنی رکھ کر کے کیا فائدہ، شراب پینے سے کیا فائدہ اور زنا کرنے سے کیا فائدہ، مجھے قبر کے اندر جا کر کے مجھے جواب دینا پڑے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں اگر یہ ذہن کے اندر بیٹھا لو اور مہینے کے اندر ایک مرتبہ اگر تم قبرستان کی زیارت کر لو تو تیرے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، تیرے اندر چینجنگ آ سکتی ہے۔ یہ ہونا چاہیے، اگر اپنے اندر بدلاؤ لانا ہے تو میرے بھائی قبروں کی زیارت کرو۔ بازار تو بہت جاتے ہو نا، کٹیہار وغیرہ بازار میں تو جانا ہی جانا ہے، اگل بگل اور بھی ہٹیا اٹیا آپ کے یہاں لگتا وہاں چلا جاتا آدمی، لیکن میرے بھائی قبرستان کی بھی زیارت کیا کرو، آپ کو موت یاد آئے گی، آپ کو اپنی آخرت یاد آئے گی، آپ کو اپنے آپ کے اندر بدلاؤ نظر آئے گا کہ آج نہیں تو کل مجھے بھی مرنا ہے اور اسی قبر کے اندر جانا ہے۔ میں نے اس قبر کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، خود کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے پریوار والے کو دونوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو، اپنے بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹی کو، سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس جہنم سے آگ سے بچنے کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ آج سماج کے اندر آج اتنے جلسے اور جلوس ہوتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں کل جتنے نمازی تھے آج بھی اتنے نمازی ہیں، پوری رات تقریر سنیں گے اور فجر کے نماز میں گول، فجر کے نماز میں غائب، لگتا جلسہ سن لیا، تقریریں سن لی، جلسے کے اندر شرکت کر لی، جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ دیکھ رہے ہیں آج نماز نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، مسجدیں ویران ہیں۔ میرے بھائیوں بابری مسجد کو توڑا گیا، بابری مسجد کو ہم سے چھین لیا گیا، یہ کہہ لیجئے بابری مسجد توڑ دی گئی، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں تھا، اور بھی جگہوں پہ مسجدوں کے اوپر نظریں ہیں، لیکن میرے بھائیوں بتاؤ مسجدوں کو ویران نہیں آباد نہیں کرو گے تو مسجدوں کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ مؤذن اذان تو دیتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف۔ ہم اپنی دکان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنی گپیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اپنے بچوں اور بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، اس نماز کی پابندی کرو، کیونکہ یہ نماز تمہیں برائیوں سے روکے گی، یہ نماز تمہیں بے حیائیوں سے روکے گی۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائیوں اور برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ نماز انسان کو برائیوں سے بے حیائیوں سے دور کرتی ہے۔ نماز کی پابندی نے، مولوی صاحب پتہ نہیں میرا بچہ سدھر ہی نہیں رہا ہے،
یہی سب کر رہا. ارے وہ بچہ سدھرے گا کہاں؟ اس بچے کو آپ نے تربیت نہیں دی ہے، اس بچے کو آپ نے اسلام کا پابند نہیں بنایا ہے، آپ خود پابند نہیں ہے. اذان آپ بھی سنتے نماز پڑھنے نہیں جاتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنے بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو. وہم ابناء 7 سنین، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو بچے کو نماز پڑھنے کا حکم دو. نماز پڑھنے کے بارے میں کہو چلو میرے بیٹے، جس اللہ نے پیدا کیا ہے، جس اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، جس اللہ نے زندگی دی ہے، اس اللہ کو خوش کرو، اس اللہ کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ میرے بیٹے اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اپنے بچے سے کہو اے میرے بیٹے، قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو انسانوں کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اے میرے بیٹے چل، میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو بھی نماز پڑھ. اپنے بچے کو 6-7 سال کا جب بچہ ہو تو اس بچے کو نماز کا عادی بناؤ. جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہم ابناء 10 سنین وضربوہم، جب بچہ 7 سال سے نہیں بلکہ 10 سال کا ہو، اور جب بچہ نماز نہ پڑھے، تم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہ پڑھتا ہے، آپ جا رہے ہو نماز پڑھنے کے لیے، ظہر عصر مغرب عشاء فجر کی نماز پڑھ رہے ہو لیکن آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو مار کر کے نماز پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کو مار کر کے نماز پڑھاؤ. آج ایسا ہے باپ ہی نماز نہیں پڑھ رہا تو بیٹا کہاں سے نماز پڑھے؟ ماں نماز نہیں پڑھتی ہے تو بیٹیاں نماز کہاں سے پڑھے؟ اور میری بہنوں، اپنی بیٹیوں کو نمازی بنانا ہو تو خود نمازی بنو، اپنے بیٹوں کو نمازی بنانا ہے تو خود نمازی بنو. آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے نماز پڑھے گا؟ آپ نماز نہیں پڑھتی ہو تو آپ کی بہو کہاں سے نماز پڑھے گی؟ آپ نماز کا سلسلہ اپنے یہاں قائم کرو اور نماز کا سلسلہ اپنے یہاں جاری رکھو. نماز کا تعلق اسلام کے اندر اتنا زبردست ہے کہ اگر میدان جہاد کے اندر اگر گئے ہو اور اگر جنگ چل رہی ہو، لڑائی بھی چل رہی ہو، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں، آدھے لوگ لڑائی لڑیں اور آدھے لوگ نماز پڑھیں. ایسی حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے. اگر کھڑے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھ، اور وہ بھی طاقت نہیں تو اشارے سے نماز پڑھ. حتی یاتیک الیقین واعبد ربک حتی یاتیک الیقین. قرآن کہتا ہے جب تک موت نہ آ جائے تب تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، کیونکہ اسی عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. یہ نماز انسان کو بے حیائی اور برائیوں سے روک دے گی. بندہ جب نماز پڑھے گا تو انسان برائیوں سے اپنے آپ کو روک لے گا، اپنے آپ کو برائیوں سے کنٹرول کر لے گا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. وہ لوگوں نماز کی پابندی کرو. یہ نماز انسان کو ایمان والا بنا دے گا، انسان کو اچھا انسان بنا دے گا، مومن بنا دے گا، مسلمان بنا دے گا. نماز اپنے یہاں ہے ہی نہیں. نماز جائیے فجر میں چیک کیجئے، آپ ظہر میں، عصر، جمعے کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ میں آپ کبھی کہیں دینے کا موقع ملتا تو کب آدمی آ رہا ہے؟ جب خطبہ ختم ہونے والا رہتا ہے تب ایسا لگتا ہے مسجد نہیں ہے وہ سسرال آ رہا ہے. اب کھانے کی بات آئی ہے بس چلو جا کر کے کھانا کھا لو. بتائیے عجیب مسئلہ ہے میرے بھائیوں. جب قرآن کہتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ، او میرے بندو جب اذان کی آواز دی جائے، جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ، جب نماز جمعہ کے لیے تمہیں پکارا جائے، بولا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اللہ کے ذکر کی طرف نکلو. وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو، چھوڑ دو، دکانوں کے اندر تم تالے لگا دو. میرے بھائیوں لیکن آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے. جاؤ
مدینہ کے اندر دیکھو، مکہ کے اندر دیکھو میرے بھائیوں، جب اذان دی جاتی ہے لوگ اپنے اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ آج بھی باقاعدہ مدینہ کے اندر بھی، مدینہ الرسول کے اندر بھی، آپ مدینہ کا جو مارکیٹ ہے اس کے اندر آپ جائیے، اذان ہوتی ہے اس کے بعد کوئی بھی آدمی، دکان کا مالک کسی بھی کسٹمر کو سامان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اذان ہو چکی ہے، اب ہم اپنا سامان تمہیں دے نہیں سکتے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، لیکن آج اپنے یہاں اذان ہوتی ہے کوئی مطلب نہیں ہے، کاروبار جاری ہے، کاروبار آدمی کر رہا ہے۔ لوگوں نے رزاق کو بلایا رزق کی چکر میں، رزق کی چکر میں لوگوں نے رزاق کو بھول بیٹھا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، ہر حال میں نماز کی پابندی کرو، نماز کا خیال کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت کہہ رہے تھے آپ اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کو، اس امتی کو باقاعدہ وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ او لوگو الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، او لوگو نماز کا خیال کرنا، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ورکر کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، آپ کے ماتحت میں جو لوگ ہوں گے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے ورکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ آخری وقت میں لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ نماز چھوڑنا نہیں، نماز کی پابندی کرنا، کیونکہ کل قیامت کے دن پہلا سوال، پہلا کوشچن بندوں سے کیا جائے گا، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کل قیامت کے دن بندے سے پہلا سوال یہی کیا جائے گا نماز کے بارے میں، تم نے نماز دنیا میں پڑھی یا نہ پڑھی، اور اس کے بعد یہی پوچھا جائے گا تم نے نماز تو پڑھی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو میرے بھائیو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلو باللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں او لوگو نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو ویسے پڑھو جیسا تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ کی نماز کو دیکھو اور میرے بھائیوں ویسی نماز پڑھو۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن سجدہ کا طریقہ معلوم نہیں، رکوع کا طریقہ معلوم نہیں، قیام کا طریقہ معلوم نہیں۔ آج ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں لیکن محمد رسول اللہ کے طریقے پہ نماز نہیں ہے، اس وجہ سے اپنے اندر کمیاں پائی جا رہی ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھو۔ قرآن کریم 18ویں پارے کو آپ اٹھاؤ گے تو 18ویں پارے کے اندر لکھا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً مومن ہی کامیاب ہے، کامیابی مومن کے لیے، جنت مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی جنت ہے، خوشخبری ہے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنے نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے، نماز اللہ کے رسول کے مطابق پڑھتے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے، جو نماز کے اندر خشوع و خضوع اختیار کرتے۔ اور قرآن اسی صورت کے اندر آگے جائیے گا تو قرآن کہتا ہے والذین هم علی صلاتهم یحافظون، جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے، جو اپنے نماز کی محافظت کرتے، نماز کو کسی بھی حال میں چھوڑتے نہیں ہیں، نماز کی حفاظت کرنے والے لوگ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنت فردوس کے وارث ہوں گے جو نماز کی پابندی کرتے، جو نماز کی حفاظت کرتے۔ تصور کیجئے میرے بھائیو آج ہمارے یہاں نماز کی کیا کنڈیشن ہے اور کس طریقے سے لوگ نماز پڑھتی ہیں، تو معلوم ہی ہے۔ معلوم ہے آج کرکٹ دیکھنے کے لیے آدمی کے پاس ٹائم ہے، میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، موبائل کے اندر گیم کھیلنے کے لیے ٹائم ہے، آج لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے ٹائم ہے، آج بازاروں میں جا کر کے 2-2 گھنٹے گھومنے کے لیے ٹائم ہے، لیکن جس اللہ نے زندگی دی ہے اس اللہ کے سامنے 10 منٹ کھڑا ہو کر کے عبادت کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں تعجب اور افسوس کی بات ہے اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، جس قوم کو آئیڈیل ہونا چاہیے، رہبر اور
رہنما ہونا چاہیے، وہ قوم آج ذلیل و خوار ہے۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑا، آج ہم نے محمد رسول اللہ کے فرمان کو چھوڑا، آج مسلمانوں کے اندر اسلام دکھتا ہی نہیں ہے۔ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، چلے تو لگے مسلمان ہے، اٹھے تو لگے مسلمان ہے، بیٹھے تو لگے مسلمان ہے، شادی بیاہ کرے تو لگے مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، شادی بیاہ دیکھیے تو لگے گا ہی نہیں مسلمانوں کی شادی، بارات ہی جا 200 150 بارات۔ ہاں کسی کی شادی ہو رہی ہے، مولوی صاحب اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہوں، اتنا جہیز دینا پڑ رہا ہے۔ سوچئے اتنا لگ رہا ہے، گاڑی فریج یہ سارے سامان دینے پڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی کون سے آپ مسلمان ہیں؟ حرام خوری ہمارے یہاں، ہمارے زندگیوں کے اندر حرام چیزوں نے انٹری کر لیا ہے، حرام خوری کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے بہت نوجوان نسل کو آپ اٹھائیے، ان کے موبائل کو دیکھیے، اس کے اندر ڈریم 11 ایپ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے، روزانہ جوا کھیلتا، روزانہ اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس ٹیم کے اوپر لگا رہا ہے، اس کے اوپر 10-20 روپیہ لگا کر کے کہ چلو ہم جیت جائیں گے تو ہم کو 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ مل جائے گا، ہم بن جائیں گے کروڑ پتی۔ میرے بھائی کو سوچ کتنی گھٹیا ہے، کتنی غلط سوچ ہے۔ حرام طریقے سے پیسہ کھانے والا، آپ نے بھی حرام اور حلال کے تعلق سے شاید کسی مولانا سے سن رہے تھے جب ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مدنی صاحب اور یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اسی دوران کوئی حلال و حرام کے اوپر تقریر کر رہے تھے، معلوم نہیں ہے، لیکن بہر کیف اگر آپ اپنے جسم کے اندر حرام پیسہ داخل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک۔ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی اگر حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے آپ نے پیسہ کمایا ہے، حرام طریقے سے اگر آپ نے کسی کا پیسہ کھایا ہے، یتیموں غریبوں کا پیسہ کھانے والا اور غریبوں کا پیسہ لوٹنے والا، اور یتیموں کا پیسہ وہ کھا نہیں رہا ہے، پیٹ کے اندر پیسہ نہیں ڈال رہا ہے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ قرآن کہتا اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ کو وہ بھر رہا ہے۔ یتیموں کے مال کو کھانے والا، یتیموں کی کفالت کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ یتیموں کی کفالت کرنے والا امام کائنات فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا دونوں کے دونوں ایسے جنت میں رہیں گے۔ آپ نے دونوں انگلیاں ملا کر کے بتایا اور لوگوں کو بتایا، اور لوگوں یتیموں کی کفالت کر، غریبوں کی کفالت کر۔ آج یتیم اور غریبوں کا پیسہ چوسنے والے لوگ موجود ہیں، یہ جہیز کے نام پر، یہ تو انٹرنیشنل فقیر ہے، یہ بھک منگا ہے۔ میرے بھائیوں سوچئے، غور کیجئے، آج یتیموں اور غریبوں کا پیسہ کو لوٹا جاتا ہے، اور سماج کے اندر اگر زناکاری بڑھ رہی ہے تو میرے بھائیوں یہ بھی جہیز کا بہت ہی بڑا رول ہے۔ جہیز کی وجہ سے آج ہمارے سماج کے اندر یہ زناکاریاں بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سماج کی لڑکیاں میرے بھائیوں مجبور ہے یہ کام کرنے پر، میرا باپ 5 لاکھ تو خرچہ نہیں کر پائے گا، اسی وجہ سے غیروں کے ساتھ ہماری بہنیں بھاگ رہی ہے۔ اور لوگوں اللہ کے واسطے جہیز کو بند کرو اور اللہ سے ڈرنے کی کوشش کرو، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، قیامت کے دن تمہیں اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ تمہاری یہ بہن، ہماری یہ بہن میرے بھائیوں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اور غیروں کی طرف سے باقاعدہ آفر مل رہے ہیں، آؤ اس سے شادی کرو، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے، ہم تمہیں یہ دیں گے۔ آپ نے سنا نہیں ایک نیتا کا بھاشن، 10 آفر اس نے دیا ہوا ہے، یوٹیوب کے اندر موجود ہے، دیکھ لیجئے، 10 آفر دیا ہوا ہے غیر مسلم کے تعلق سے۔ مسلمان بہنوں سے کہا جا رہا ہے ہماری بیٹوں سے شادی کر لو، ہم تمہیں یہ آفر دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے، یہ دیتے۔ میرے بھائیوں عجیب مسئلہ ہے، سوچئے، غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہماری بہنیں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، آج ہماری بہنوں کے ساتھ یہ بھاگنے والا معاملہ کون کر رہا ہے؟ اے مسلمانوں تم کر رہے ہو، تم جہیز کو بند کرو، جہیز کو ختم کرو، یہ حرام خوری ہے، اپنے یہاں سے حرام خوری کو ختم کرو۔ میرے بھائیوں سوچنے والی بات ہے، اور یہ حرام خوری کب ختم ہوگی اپنے یہاں سے؟ وَأَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جب اپنے آپ کے اپنے دل و دماغ کے اندر جہنم کو آپ ڈالیے گا۔ جہنم کے بارے میں سوچئے ہر وقت، اور عذاب قبر کے بارے میں سوچئے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اگر میری نیکیاں کم پڑ گئی اور اگر میری برائیاں زیادہ ہو گئی تو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔
اور اگر جہنم میں چلا گیا تو کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ دنیا کی آگ جب میں برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ 2:45 پونے 3 بجے تک میرے بھائیوں کافی دیر تک میری تقریر ہوئی. میں تو سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ 20 منٹ بول دوں، لیکن ہمارے فیروز ہارون صاحب کی محبت اور یہاں کے لوگ اس وقت بھی سمجھ لیں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کی محبت میں نے اتنا کچھ بولا، اور اس امید کے ساتھ کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میرے بھائیوں تقریریں بہت ساری آپ سن رہے ہیں، جلسے کے اندر شرکت کر رہے ہیں، لیکن بدلاؤ لائیے، اپنے اندر چینجنگ لائیے، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے آپ کو مسلمان بنائیے. صرف نام کا نہیں، ووٹر کارڈ اور آدھار کارڈ کے میں جو اسلامک نام ہے اس نام پہ جلد